أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارکہ دے کر کے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا۔ فرمایا کہ یہ قمیص جا کر کے ابا جان کے چہرے پر آپ رکھیں گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی قافلہ مصر سے روانہ ہوا، مصر سے ابھی نکلا ہی ہے ان کے یوسف علیہ السلام کے پاس سے، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو گھر میں موجود تھے، ان کے پوتے اور باقی جو رشتہ دار تھے، ان کو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے نکلا، قال ابوہم، تو ان کے ابا جان نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرو مجھے، جیسے پہلے کہتے تھے آپ تو ہر وقت اسی کی محبت میں مگن رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت اسی کی یاد آتی رہتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی کوئی بات نہ کرو مجھے، تو پھر مجھے تو آج خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی گلستان میں یہ بات نقل کی، آپ فرماتے کسی بندے نے پوچھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ یہ فرمائیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے کنعان میں ہی کنویں میں تھے تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا؟ جی ظاہر بات ہے کچھ دیر کے لیے تو آپ کنویں میں رہے نا، پھر وہاں جا کے آپ کو پتہ ہوتا، آپ جا کے وہاں سے نکال لیتے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ قریب ہیں، پتہ نہیں چل رہا آپ کو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مصر جہاں سے 1 مہینے کی مسافت بنتی ہے کنعان کی، ہیں جی، تو اتنے لمبی مسافت سے آپ کو خوشبو آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ہماری جو کیفیت ہے نا، ہماری جو حالت ہے وہ ایک بجلی کی طرح ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے تو ایک دم ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جب وہ بجلی کی چمک بند ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، یعنی ایسی جگہ پہ ہمیں بٹھا دیتا ہے، بلند اور اونچی جگہ پہ بٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر ساری کائنات ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے اوپر کیا لگا ہوا ہمیں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو مطلب یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے کہنے کا کہ ہم جتنا بھی کچھ جانتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے تو سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ تو حضرت وہ ایک قول یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ چونکہ جنت قمیص جو ہے وہ جنت کی تھی، جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر کے روانہ ہوئے، ابھی شہر سے نکلے تھے مصر ملک سے، تو انہوں نے جناب اسے کھولا تو وہ خوشبو جو ہے وہ جنت کی وہ ہر طرف پھیل گئی، تو وہ خوشبو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام تک، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان شریف ہے، باتیں ہوا جو ہے اس خوشبو کو لے کر کے کنعان پہنچتی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قمیض مبارکہ تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسے وہاں سونگھتے ہیں، تو سونگھنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کی ایک خاص خوشبو تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جسم میں رکھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا عرصہ بیتنے کے بعد اس خوشبو کو بھی نہیں بھولے تھے، اس خوشبو کو بھی نہیں بھولے تھے۔ وہی خوشبو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے، جیسے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس خوشبو کو سونگھ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ 10ویں صدی کے 10ویں 11ویں صدی بنتی ہے، تو آپ جب مدینہ شریف گئے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ واللہ آج بھی مکہ مکرمہ میں غار حرا پہ، غار ثور پہ
اور مدینے کی گلیوں میں اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے ہیں، فرماتے ہیں آج تک وہ خوشبو موجود ہے جو اس وقت آقا علیہ السلام کے جس میں عطر سے پھیلی تھی ہر طرف، وہ خوشبو تک ختم نہیں ہوئی آج تک، اندازہ لگائیں، وہ خوشبو آج تک موجود ہے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، غار حرا پہ، غار ثور پہ، جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا جی دیکھیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابا جی آپ تو پرانی محبت میں مبتلا ہیں، ابھی تک پرانی محبت جو ہے نا آپ کی وہ جا نہیں رہی، جی وہی محبت جو ہے اسی محبت میں آپ مستغرق ہیں، تو اسی محبت میں آج جو ہے وہ زیادہ کو محبت کا جب وہ ولولہ آیا آپ کو تو آپ کو خوشبو محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ حالانکہ ایسی بات، چونکہ باقی یعقوب علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے یہ یقین کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں سے آ جاتے یا کوئی پیغام ہی آ جاتا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے وہی بات ذہن میں رکھ کے انہوں نے کہا ابا جی آپ تو پرانی محبت میں مبتلا ہیں، اسی محبت کا جب آپ کو جوش اٹھتا ہے تو آپ پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما ان جاء البشیر، میں کہ جب بشیر آیا، یہاں بشیر سے مراد خوشخبری سنانے والا ہے، کون مراد ہے؟ خوشخبری سنانے والا ہے۔ قافلے والے جو آ رہے تھے انہوں نے اپنے ایک بھائی کو پہلے روانہ کر دیا قمیص دے کر کے، ہاں جی یہ پہلے طریقہ تھا، ایک خوشخبری سنانے والا پہلے دوڑا دیا جاتا تھا، وہ جا کے اہل علاقہ کو بتاتا یہاں قافلہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یہی انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ سارے کہنے لگے آپ کو پتہ نا خوشخبری سنانی ہو تو سب کو شوق ہوتا ہے میں سناؤں جا کے، وہ اگلے کی خوشی کے تاثرات دیکھنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے بندے کو، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اب سارے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا۔ اب جو بندہ یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض لے کے آیا تھا، جس قمیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم من کذب، میں کہ وہ قمیض لے کر آیا ایسی جو جھوٹے خون والی تھی۔ کون سے خون والی تھی؟ یعنی قمیض سچی تھی خون جھوٹا تھا، قمیض سچی تھی خون جھوٹا تھا۔ جو وہ لے کر کے آیا تھا نا اس نے کہا کہ یار مہربانی کرو، وہ دکھ والی قمیض بھی میں لے گیا تھا، اگر مہربانی کرو یہ قمیض بھی میں لے جاؤں خوشخبری والی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ چل ٹھیک ہے کہ آپ لے جائیں۔ اب وہ لے کے قمیض جو ہے وہ دوڑ کے جناب آیا، اپنی سواری کو دوڑا کے سیدھا آ کے جناب اس نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو لگائی، تو آپ کی بینائی جو ہے نا بالکل اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے دن تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جیسے وہ بشیر ان خوشخبری سنانے والا آیا اس نے آ کر کے آپ کے چہرہ مبارکہ پر قمیض رکھی تو فرتد بصیرہ، تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں قال الم اقل لکم، ہاں بھائی میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا میرا یوسف مجھے ملے گا، پھر وہ سارے ستارے اور چاند اور سورج اسے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے گا، بتاؤ پھر ملا یا نہیں ملا پھر؟ ہاں بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ باتیں بتاتا ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ اور یہاں مزے کی بات دیکھیں، آپ نے اپنے علم کی نسبت بھی رب تعالیٰ کی طرف کی، انی اعلم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں۔ کس کی طرف سے جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارے جب پہنچے، اب وہ آگے کہنے لگے جو وہاں موجود تھے وہ بھی کہنے لگے، کیونکہ ظاہری بات ہے باتیں تو وہ بھی کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، جیسے ابھی انہوں نے کہا آپ پرانی محبت میں مبتلا ہیں، ہاں جی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو سارے جو ہے وہ ندامت چہرے سے چھلک رہی ہے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، آپ جو ہے نا ہمارے گناہوں کی بخشش مانگے رب تعالیٰ سے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے خطا ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے تو معاملہ کر آئے تھے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تکلیف جو ہے نا اکیلی
حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نہیں دی تھی انہوں نے، یعقوب علیہ السلام کو بھی دی تھی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا جی کو جناب آزمائش میں ڈال دیا، وہ انہوں نے ہی ڈالا تھا، اور اتنا عرصہ تک آپ تکلیف میں رہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں رہے، تو اب وہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ رہے تھے، یعقوب علیہ السلام سے بھی معافی مانگ رہے تھے کہ ابا جان آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں بخشش مانگوں گا اپنے رب سے تمہارے لیے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے، جیسے وہ آیا تھا نا بشیر خوشخبری لے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بشیر فرمایا خوشخبری سنانے والا، وہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے فرمایا میں یار دیکھ بات سن، جتنی بڑی تو خوشخبری لایا نا تیرا انعام بنتا ہے، اور میں کروں کیا کہ میرے گھر میں آج 7 دن ہو گئے کھانے کو روٹی کو نہیں، ہاں تو میں دعا دیتا ہوں، دعا کیا دی سنیے جی، دعا کیا دی یعقوب علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان پہ موت دے اور تیرے لیے موت کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، موت کی تکلیف دور کر دے۔ حضرت سیدنا یا امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں بڑی زبردست بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں پوری دنیا جہان کے جتنے بھی تحائف کے ذخیرے ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے تحفے جمع کر لیجئے، سارے ذخیرے جمع کر لیے، جو بھی شے کو بندہ کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے پوری دنیا سے ساری جمع کر لی جائے، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ دعا کسی کو دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جب تیری موت آئے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف سے تجھے بچائے اور ایمان پر موت دے، تو فرماتے ہیں اس سے بڑا تحفہ پوری کائنات میں ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تحفہ پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا دیتا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کی توجہ تیری طرف رہے ہر ویلے، یہ اس سے بھی بڑی دعا ہے۔ پھر حبیب کریم علیہ السلام کی توجہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث پاک کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے نا تو ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی عام یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ظاہر بات ہے زنا ہے تو گناہ نا، بندہ کافر تو نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ بندہ جو ہے نا جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو نگاہ رحمت ہے نا، حضور کی توجہ وہ اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے، اس وہ نہیں رہتی اس کی طرف، سمجھا نا؟ تو یہ بارگاہ اقدس کی توجہ جو ہے نا جس بندے کو حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ بیڑا پار ہے، گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا، ایمان کی سلامتی بھی رہے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اسی دعا کے تحت آتی ہیں۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے سارے غلاموں کو آقا علیہ السلام کی توجہ عطا فرمائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کی خبر ملنے پر جو ہے وہ انعام دینا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے یعقوب علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہو گیا، اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا بندہ خوشخبری سنانے والا، اس نے کہا جی اب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کچھ تھا ہی نہیں کہ میں دوں، تو کہتے ہیں میں نے خوشی میں قمیض اتاری وہی دے دی، اپنی قمیض ہی دے دی، تو پھر انہوں نے کہا یار تو نے خوشخبری سنائی ہے لہٰذا یہ قمیض تیری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا بندہ خوشخبری سنانے کے لیے، امام شافعی نے بھیجا تھا، میں کہ آقا علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ احمد کو کہنا کہ ثابت قدمی اختیار کرے، جی۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ قمیض پہنی ہوئی تھی، جو قمیض پہنے ہوئے تھے آپ کو کوڑے لگتے تھے، خون لگا ہوا تھا، آپ نے وہی قمیض اتاری اور وہی دے دی، میں یہ لے جاؤ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اور یہاں سے حضرت سیدنا امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ختم قرآن پر جب بچہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک ختم کرے، تو اس وقت جو ہے اس کو اس کی خوشی میں لنگر بنانا اور لوگوں کو کھلانا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اکیلے سورہ بقرہ شریف پڑھی تھی، آپ نے پورا ایک اونٹ نہر کیا تھا اور وہ کھانا بنا کے پورے اہل مدینہ کو کھلایا تھا، سمجھ آ رہے ہیں نا جی؟ تو یہ جناب کہ طریقہ مبارکہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا بچوں نے کہ ابا جی آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، تو آپ نے میں سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب مانگوں گا دعا تمہارے لیے بخشش کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً دعا کیوں نہیں کی؟
آپ نے فوراً دعا کیوں نہیں کی؟ تو اس کی کچھ وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اتنا عرصہ تک آپ روتے رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، تو آپ نے اتنی تکلیف تم نے دی ہے اور ابھی آگے فوراً کہہ رہے میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دوں، تھوڑا وقت تو دو مجھے بھی ذرا۔ ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ سے تکلیف دے کر کے بعد میں کہتے ہیں ایک دم سے ماحول ٹھیک ہو جائے، ایسے کیسے ہوتا ہے یار؟ ہیں اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے میں کہ سوفا، ہاں کچھ وقت دو مجھے، کروں گا دعا تمہارے لیے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جو ہے نا یوسف تو تمہیں معاف کر لے، پھر میں بھی کروں گا معاف تمہیں۔ ہاں جی، یوسف معاف کر لیں پھر میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، کیونکہ وہ دن کے وقت پہنچے تھے اول وقت میں۔ آپ نے میں کہ پچھلی رات کا وقت آنے دو، مقبول وہ جو وقت ہے نا استجابہ کا، اجابہ کا وقت جو ہے وہ آنے دو پچھلی رات کا، تو اس وقت جو ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ہاں جی، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آقا علیہ السلام میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ پچھلی رات کو اٹھ کے جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی، یہی وظیفہ ہے۔ حضور نے وقت کا وظیفہ بتایا ہے، میں یہ والا وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے، ہاں جی، ہم اٹھنے والے بن جائیں اس وقت، کہ نہیں ہمارا سونے کا وقت ہی نہیں ہے صحیح، تو ہم اٹھیں گے کب اس وقت؟ سوتے سوتے ہمیں 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے۔ یہاں کی خواتین بیچاری رات کو 10 بجے کہہ رہی ہوتی ہیں بھی ہم مطبخ جا رہے ہیں روٹی بنانے کے لیے۔ ہیں وہ دیہاتوں والا ماحول ٹھیک ہے بھائی، مغرب کا اندھیرا ہونے سے پہلے بجلی چلی بھی جائے تو روٹی کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے، ہے یا نہیں؟ مغرب کے بعد روٹی کھانے کا تک نہیں بنتا، کہ بنتا ہے تک؟ مغرب کے بعد روٹی کھائی رات کو، پھر وہ جاگتے پھرتے ہیں بیچارے، رات کو 11 12 بج گیا، 1 بج گیا، تو کہتے ہیں جی زندہ دل آنے لگو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ زندہ دل ہے، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حبیب کی بات نہیں مانتے، زندہ دل ہے۔ بندہ پوچھے بھی رات کو جاگ کے زندہ دل تھوڑی بنتا۔ لوگوں نے بھی عجیب قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں بخشش کی دعا مانگوں گا تمہارے لیے ان قریب، انہ هو الغفور الرحیم، ہاں میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے، میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ ذہن میں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے نا، آپ کی چہرہ مبارکہ پر قمیض رکھی اور آپ کی بینائی واپس آ گئی، تو انہوں نے خوشخبری دی کہ یوسف علیہ السلام ہیں، اور میں ٹھہرو یوسف تو ہیں، خوشی ہے اس بات کی، لیکن خوشی تام کب ہوگی؟ مجھے ایک بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ میں کہ یہ بتاؤ یوسف اسلام پہ تو ہے نا؟ یوسف کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، مسلمانوں والا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابا حضور وہ اسلام پہ ہیں، اور اسلام پہ کس طرح ہیں؟ پورے مصریوں کو انہوں نے اسلام کی طرف لگا دیا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے میں الآن اب جو ہے تمت النعمہ، اب نعمت پوری ہوئی ہے میرے لیے، جو خوشخبری تم لائے ہو نا، میرے لیے خوشخبری اس بات پہ پوری ہوئی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ بھی ہے اور اسلام پہ بھی ہے، یہ بات ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام آپ یہاں پہ ہیں، پتہ چل گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ابا جی جو ہیں وہ میری وجہ سے اتنی تکلیف میں ہیں، جی ان کی بینائی تک کمزور ہو گئی یا بینائی چلی ہی گئی، جی اتنی باتیں جو ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو معلوم ہیں، حضرت بنیامین کے ذریعے پہنچ چکی ہیں، لیکن اور یہ نہ بھی پہنچی ہوں، یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا کہ ابا جان ہیں، یوسف علیہ السلام تو آ سکتے تھے وہاں پہ، لیکن نہیں آئے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ دین کے غلبے کا کام زیادہ اہمیت رکھتا تھا اپنے ابا جی کو ملنے سے بھی، اندازہ لگائیں۔ اب بھی یہ پتہ چل گیا سارا کہ آگے پیچھے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا یہی یوسف علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اب بھی یہاں سے آ سکتے تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، بیٹھتے وہاں سے تیز رفتار جو ہے نا وہ سواری پکڑتے، گھوڑا پکڑتے اور جناب دوڑا کے لے آتے، بھائی اونٹوں پہ آتے تھے، ان کو مہینوں لگتے تھے، ہاں جی 200 250 300 میل کا سفر بنتا تھا یہ، ہاں جی اتنا سفر کر کے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اونٹوں پہ آتے تھے، اتنا ٹائم لگتا تھا، آپ گھوڑے پہ آتے دوڑا کے آتے تو پہنچ سکتے تھے، لیکن نہیں، ہاں جی بتانا یہ تھا کائنات عالم کے لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام جو ہے نا وہ دنیا کے سارے کاموں سے اونچا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا ایسے امام بخاری نہیں بنے،
آپ کی عمر کل پتہ کتنی تھی؟ صرف 8 سال عمر تھی. آپ کی اماں مکہ چھوڑ کے تو اپنے گھر آ گئی تھی واپس بخارا میں. 8 سال. ابا جی کا سایہ سر پہ نہیں ہے، بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹا یہاں رہو، تم نے یہاں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھنی ہے. تبھی جا کے امام بخاری بنتے ہیں. آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام نہیں سنا ہوگا. ہاں جی، اماں وہاں چھوڑ کے آ گئی. ہمارے یہاں محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ فیصل آباد کے بزرگ تھے. ہاں جی، یہ یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں بریلی شریف. وہاں جب گئے تو پہلے دن گئے، جب پڑھ کے پورے فارغ ہو گئے پھر واپس آئے. یہاں سے خط جاتے تھے، خطوں کو گھڑے میں ڈالتے رہتے تھے. ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، خط گھڑے میں، پڑھتے نہیں تھے. گھڑے میں جس دن پڑھ کے فارغ ہوئے اس دن کہا کہ اب خط پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے. ان خطوں میں لکھا ہوتا فلاں فوت ہو، کہنے لگا انا للہ، فلاں فوت ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کہنے لگا ماشاء اللہ ہیں. وہ اس طرح کر کے خوشخبریاں اکٹھی وصول کی اور غم بھی اکٹھے وصول کیے انہوں نے. جی اور جب پڑھ کے وہاں سے واپس آئے، ظاہری بات ہے جب گئے تھے تو اس وقت کیفیت اور تھی، حلیہ اور تھا. جب واپس آئے تو پورے جناب روب و جلال کے ساتھ واپس آئے، آگے اپنی مسجد میں بیٹھے تو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں تھا ان کو. بتائیں. پھر لوگوں نے کہا یار فلانا منڈا ہوتا تھا، پنجابی بولتے ہیں نا، فلانا منڈا ہوتا سی ہوں. بھائی یار میں وہی ہوں. آپ جس کے پاس پڑھتے تھے ایک استاد تھا، اس کو جا کے بتایا میں سردار احمد، دوست نے پہچانا آپ کو. تو یہ جو ہے نا غلبہ دین کا جو کام ہے نا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے سمجھنا پڑتا ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں، یہاں نہیں ہے، وہی ملاقات ہوگی. ہاں ملاقات ہو تو بس سرسری ٹھیک ہے بھی، اسلام دعا ہوگی بس ٹھیک ہے. کسی بھی بات کو دماغ پہ نہ سوار کرے کہ اس کے کام میں خلل آنا شروع ہو جائے. سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ٹھیک ہے نا. ہماری اماں فوت ہوئی تھی، میں ایک دن یہاں سے روانہ ہوا تھا، دوسرے دن جو ہے وہ میں پہنچا وہاں سے، دوسرے دن ان کا ختم پڑھوایا تھا. ختم پڑھ کے میں وہیں سے واپس آ گیا تھا. بتائیں. یہاں بچے جو پڑھتے ہیں ہفتہ چھٹی کس چیز کی جی؟ وہ میری جو چاچی ہے نا جی، اس کا جو چاچا ہے اس کا آگے سالہ وہ فوت ہو گئے. تو کتنی چھٹی چاہیے جی؟ ہفتہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ رونا بھی ہے وہاں پہ، گلا بھی خراب ہوگا، دوائی بھی کھانی پڑے گی. یار کیا حیا کرو یار. ہیں ایسے جناب باتیں ایسی کریں گے نعوذ باللہ، سن کے بندے کو حیرانگی ہوگی. یار صرف آپ کے رشتہ دار رہ گئے ہیں دور دراز کے، ہمارے سارے چلے گئے ہیں دنیا سے، ہے یا نہیں؟ بچوں کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بچے آج تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، بچوں کو کہتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں، جب آپ استاد بنو گے نا تب آپ کے بچے ایسے نخرے والے ہوں گے، وہ کہیں گے استاد جی ڈیسک بھی آپ آگے سیٹ کریں، جہاں ہم پڑھے ہوں آ کے ہمیں جناب اس طرح ہاتھ جوڑیں، حضور کی شاگرد کو کہیں استاد آپ کی طبیعت مبارکہ پہ ناگوار نہ گزرے تو آپ یہ والا پرانا منہ لے کے آ جائیں، کو سبق پڑھا دیں. آپ کہتے ہیں یہ والا دور آنے والا ہے اور آج آ چکا ہے. پہلے شاگرد ڈرتے تھے، آج استاد ڈرتے پھرتے ہیں شاگردوں سے. ایسی کھکھر ہیں، کھکھر جانتے ہیں، بھونڈ نہیں کہتے جس کو، وہ ہیں شاگرد ایسے ہیں. استاد ڈرتے بیٹھے تو یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ 15 پہ فون کر دے استاد ٹانگ دیا جائے. ہمارے ایک دوست ہیں بیچارے، وہ ہر دوسرے چوتھے دن ان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس بنا ہوتا ہے. کسی بچے کو زور سے یہ بھی کہہ دینا وہ جا کے گھر کہتے ہیں اماں ٹیچر نے مارا ہے. ہاں جی، وہ اماں فوراً فون کر دیتی جناب آ جائیں بھی، پولیس والے فوراً پہنچ جاتے ہیں. ہاں بھی کنے کٹے نو، علم کیسے آئے گا یار پھر؟ ہیں جب بچہ اتنا دریدہ دہن ہو جائے، بدماش ہو جائے، یعنی کہ استاد کو ڈراتا پھرتا ہو، دھمکے دیتا پھرتا ہو، استاد کے سامنے جناب مونچھ کو وٹ دے اور کہے استاد بندے تو پتر بن کے رہے ہیں، تو بتائیں علم کہاں آئے گا یار؟ اس لیے تو انگریز نے جب ٹیچر ڈے رکھا ہے، سال کے بعد ایک دن ٹیچر ڈے آتا ہے، اس دن یہ استاد ہے ہمارا معزز ہے، مکرم ہے، محترم ہے. ہاں جی، جب ہم پڑھتے تھے بھائی روز ٹیچر ڈے ہوتا تھا، استاد کا دن ہوتا تھا، جس وقت استاد کا جی چاہتا تھا پکڑ کے لمبا ڈال کے پھینٹ دیتا تھا، بھائی آئے بھائی. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ایسے؟ میں یہاں پڑھتا تھا، چھٹی لی میں نے کہا جی میں نے کام پہ جانا ہے، چھٹی لی. ان کا درخواست لکھ کے دیں، درخواست لکھی، 10 خط ہو گئے. پھر وہ کہتے تھے سارے استادوں سے کریں، سارے استادوں سے 10 خط کروا دیے. 10 خط کروانے کے بعد پھر فرمانے لگے ٹھیک ہے جی جاؤ. اب میں جب چھٹی کر کے دوسرے دن گیا واپس، ہاں بھائی مدرسے کے جماعت میں تھے، استاد بھی تھے ہمارے مشکات پڑھاتے تھے. ہاں بھائی کہاں تھے تم؟ میں نے کہا جی وہ کل کام کیا ہوا تھا. چھٹی لی تھی؟ میں نے کہا جی لی تھی. مجھ سے؟ میں نے کہا آپ سے. باقی استادوں سے؟ میں نے کہا سب سے لی تھی. درخواست ہے؟ میں نے کہا ہے. دکھاؤ. میں نے لا کے دے دی. اچھا کان پکڑ کر، سچی کہہ رہا ہوں، کان پکڑ کر
میں نے کان پکڑ لیے. ان کے پاس بہت لمبا بانس ہوتا تھا, 2 انہوں نے لگایا مجھے کمر پہ زور سے. میں آ کر بیٹھا, میرے ساتھ والے جو تھے وہ ذرا انگریزی ذہن کے تھے, 4-5 لڑکے, مجھے کہنے لگے ہم اسٹرائک کرتے ہیں. پہلے میں نے کہا وہ ہوتی کیا چیز ہے بھائی, آپ تو کریں جہاں چاہیں کریں, لیکن مجھے تو ساتھ شامل نہ کریں. انہوں نے کہا استاد کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. میں نے کہا بات تو ختم ہو گئی بھائی. میں نے کہا یار مجھے لگی ہے نا, جب میں نہیں کرتا تو آپ کیوں کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے میں نے ان کو خاموش کروایا. یعنی کہ جب تک اب تھا کیا وہاں پہ, میں اپنے درجے کے علاوہ, یعنی میرے ساتھ جو پڑھتے تھے ان کے علاوہ پیچھے 6 درجے پڑھتے تھے بچوں کے, 6 کے 6 درجوں کو میں سبق پڑھاتا تھا, سبق یاد کرواتا تھا ان کو. میں اپنے مشکل اسباق مجھ سے سمجھنے کے لیے آتے تھے بچے سارے, یعنی وہ سارے مجھے استاد کہتے تھے. پچھلی رات کو میں اپنے گھر سے اٹھ کے میں چلا جاتا تھا مدرسے میں, بچوں کو جا کے میں اٹھاتا تھا, سوئے ہوئوں کو, اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتا تھا, سوئے ہوئوں کو اٹھا کے ان کو میں اسباق پڑھاتا تھا جب میں پڑھتا تھا خود اس وقت. یعنی کہ اب میں بھی ذہن میں یہ لا سکتا تھا یار میں نے تو مجھے استاد کہتے ہیں یہاں پہ, ہاں جی میری ہی خدمت ہو گئی, اور وہ بھی ناجائز بات پہ ہو گئی. اور آج ذرا ہاتھ لگا کے دکھائیں ان کو, سامنے بیٹھے جناب ویسی ترچھی آنکھ سے کتاب دیکھتے ہیں استاد کو. پھر وہی وجہ ہے آج فیض بھی اسی طرح پا رہے ہیں, پھر پلے بھی کچھ نہیں پڑھ رہا. قرآن پاک پڑھیں گے وہ بھی نہیں آئے گا, بدماش ایسے ہو گئے ہیں جی. کتابیں پڑھیں گے کتابوں کی سمجھ نہیں آئے گی ان کو کیا پڑھ رہے ہیں. ان کو کہیں 95 تو کہتے ہیں 95 کتنا ہوتا ہے, 20 اور 5 95 ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی, کیوں نہیں کچھ پلے پڑھ رہا. یہی وجہ ہے کہ استاد کا ادب نہیں رہا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے استاد کے ادب سے پایا بس. اللہ تبارک و تعالی آسانی والا معاملہ فرمائے.